پاکستان میں نئے صوبوں اور انتظامی یونٹس کے قیام پر بحث شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ سیاسی رہنماؤں، دانشوروں، ماہرین اور دیگر حلقوں کی آراء سے یہ تاثر ابھر رہا ہے کہ ملک کا موجودہ انتظامی ڈھانچہ بڑھتی ہوئی آبادی، پیچیدہ عوامی مسائل اور وسائل کی غیر مساوی تقسیم کے باعث بہت سے نئے سوالات کو جنم دے رہا ہے۔ ایک رائے کے مطابق آبادی اور جغرافیائی پھیلاؤ کو مد نظر رکھتے ہوئے نئے صوبے اور انتظامی یونٹس قائم کیے جائیں تاکہ ریاستی اداروں کی رسائی عام شہری تک بہتر ہو سکے اور دور دراز علاقوں کے مسائل زیادہ مؤثر انداز میں حل ہوں۔ بحث کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ محض صوبوں کی تعداد بڑھانے سے عوامی مسائل خود بخود ختم نہیں ہوں گے۔ اگر موجودہ صوبائی حکومتیں اختیارات اور وسائل نچلی سطح تک منتقل کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تو نئے صوبے بھی اسی مرکزیت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے مضبوط، بااختیار اور مؤثر بلدیاتی نظام کو بنیادی ضرورت قرار دیا جا رہا ہے، جہاں فیصلے، وسائل اور انتظامی اختیار براہ راست مقامی سطح تک پہنچیں۔ وسائل کی تقسیم بھی اس بحث کا مرکزی مسئلہ ہے۔ صوبائی سطح پر مختص ہونے والے بڑے مالی وسائل اگر اضلاع اور مقامی حکومتوں تک منتقل نہ ہوں تو انتظامی نقشے میں تبدیلی عوامی زندگی میں خاطر خواہ فرق پیدا نہیں کر سکتی۔ اس لیے ایک تجویز یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ نئے صوبوں کے معاملے پر عوامی اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے باقاعدہ کمیشن تشکیل دیا جائے۔ دوسری جانب شناخت، علاقائی محرومی اور سیاسی مفادات کے پہلو بھی نظر انداز نہیں کیے جا سکتے۔ نئے صوبوں کی تشکیل اگر اتفاق رائے، آئینی تقاضوں اور عوامی خواہش کے مطابق ہو تو انتظامی بہتری کا ذریعہ بن سکتی ہے، لیکن اگر یہ عمل سیاسی تقسیم کو گہرا کرے تو مسائل کم ہونے کے بجائے مزید پیچیدہ ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ اصل سوال صرف یہ نہیں کہ نئے صوبے بننے چاہیے، بلکہ یہ ہے کہ اختیار، وسائل اور فیصلہ سازی عام شہری تک کب اور کیسے پہنچے گی۔ اسی معاملے پر پروگرام کے پہلے حصے میں گفتگو رکھیں گے۔ پینل میں ہمارے ساتھ ہیں زیغم خان، شہزاد چودھری، رضا رومی اور حسن اسار صاحب۔ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے۔ نئے صوبوں کے قیام پر بھرپور بحث و مباحثے کا آغاز۔ عوام کو نئے صوبے چاہیے، انتظامی یونٹس یا اپنے مسائل حل کرنے والا بااختیار بلدیاتی نظام؟ شہزاد چودھری صاحب، بھرپور گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے۔ ملک کی انٹیلیجنسیا اس پر بات کر رہی ہے، ہر صوبے سے اس پر اپنی رائے کا اظہار ہو رہا ہے، ہر سیاسی جماعت بھی اپنی رائے اس پر سامنے رکھ رہی ہے۔ اب آپ سے سوال یہ ہے کہ دراصل یہ اس بات پر سب کا کنسنسس ہے کہ گورننس نہیں ہو پا رہی ہے، سسٹم ڈیلیور نہیں کر پا رہا ہے۔ دراصل بحران ہے کیا؟ اور اگر اس کو سامنے رکھا جائے تو کیا صوبوں کی کمی بڑا مسئلہ ہے یا اختیارات کی مرکزیت بڑا مسئلہ یا بحران ہے؟ میرا خیال ہے دونوں ہی مسئلے ہیں، لیکن اگر میں آپ کے سوال کو دیکھوں تو آپ نے سوال کیا کہ کیا عوام کو اپنے صوبے چاہیے، اور اس میں کچھ ایسے گروہ ضرور ہیں جو کہ صوبے کی آواز اٹھاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بہاولپور کے لوگ ہیں یا جنوبی پنجاب کے لوگ ہیں، ہزارہ کے لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے کہیں اور سے یہ آواز نہیں سنی کہ صوبہ علیحدہ چاہیے۔ پاٹا جو پہلے پاٹا ہوا کرتا تھا، اب جو کہ اب خیبر پختونخوا کا حصہ ہے، وہاں کے لوگوں کی کیا اس کے بارے میں خیال ہے؟ ابھی تک اس کے بارے میں میں کم از کم میرے کانوں میں کوئی ایسی خبر نہیں پڑی کہ وہ لوگ اجتماعی طور پر کیا سوچتے ہیں، ان کی ان کی پرائرٹی کیا ہے یا پریفرنس کیا ہے۔ یہ جو لوگ ہیں جو کہ اپنا اپنا صوبہ مانگتے ہیں، اس کا بھی تعلق میری نظر کے اندر وہاں کے جو سیاسی لیڈران ہیں ان کے ساتھ ہے۔ یعنی جو اپنی سیاست چمکانا چاہتا ہے وہ ان نعروں کو استعمال کرتا ہے، چاہے وہ ہزارہ سے بلانگ کرتا ہے یا جنوبی پنجاب سے بلانگ کرتا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ وہ جب حکومتوں میں آتے بھی ہیں، چاہے پی کے ہوں یا PMLN کے ہوں یا PTI کے ہوں، تو وہ اس کے بارے میں کچھ بھی ایسی موومنٹ فارورڈ کرتے ہیں جس سے کہ یہ کام پایہ تکمیل تک پہنچے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ آواز جس کو کہ ہم وہاں کے عوام کی آواز کہتے ہیں، اصل میں ان لیڈروں کی آواز ہوتی ہے جو اپنی سیاست چمکانا چاہتے ہیں۔ اس سے بڑھ کے دوسرا جو حصہ ہے آپ کا کہ مسائل حل کرنے والا بلدیاتی نظام، تو میں سوچ رہا تھا کہ عوام کے مسائل کیا ہیں، ان کے مسئلے کیا ہیں، عوام کے مسائل جو عام آدمی جو ہے، تو میری نظر میں اس کی زندگی کے اندر عوام کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ وسائل کا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس کوئی ایسا وسیلہ بنے کہ میری زندگی گزر جائے، میری زندگی کا جو طریقہ کار ہے اس کو میں برداشت کر سکوں۔ تو وہ سب سے پہلے نوکری مانگتا ہے۔ جو شخص اس کو نوکری دیتے، چاہے اس کا یونین کونسل کا چیئرمین ہو یا MP MNA ہو، وہی اس کے لیے سب کچھ۔ یہ سب سے بڑی اور یہ سب سے بڑا جسے کہتے ہیں نا کہ بینکرپسی ہے ہمارے اس پورے معاشرتی اور سیاسی نظام کی، کہ ہمارا آدمی ڈیفائن نہیں کر پا رہا، عام آدمی ڈیفائن نہیں کر پا رہا کہ اس کو تو یہ جو صوبے اور صوبوں کے اوپر اختیارات اور صوبوں کے وسائل اور پھر کہاں پہ اس کی دہلیز پر
یہ باتیں اس کو سمجھ نہیں آتی ہیں. اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اگر وہ ایک نوکری کر رہا ہے تو اب اس سے ذرا تھوڑی سی بہتر چاہیے تاکہ ارننگ بہتر ہو جائے. وہ چاہتا ہے کہ اس کی مہنگائی کا جو زور ہے اس کے اوپر وہ ختم ہو جائے. کوئی بیماری گھر میں ہے تو اس کے لیے تو اس قسم کے مسئلے ہیں اس کے ڈے ٹو ڈے لیونگ کے، زندگی کے مسئلے ہیں اس کے. یہ بڑے نہ وہ تعلیم کی بات کرتا ہے نہ وہ صحت کی بات کرتا ہے، نہ وہ کہتا ہے کہ میرے گھر کی سڑکیں جو ہے ہمارے علاقے کی بہت اچھی ہونی چاہیے، نہ وہ کہتا ہے کہ محلے کی نالیاں ٹھیک ہونی چاہیے. یہ کام تو یہ کر لیا کرتے تھے بلدیاتی ادارے. جب پیسے ملتے تھے تو کوئی سڑک تھوڑی سی کرا دی، سولنگ کرا دی، کوئی نالیاں بنا دی، کچھ کرا دیا. اس سے لگا کہ وہاں کا یونین کونسل چیئرمین یا کوئی باقی جو لوگ ہیں کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہیں. عام آدمی بھی شاید اس وقت تک کچھ لیکن جس کی زندگی میں یہی معاملات رہ گئے ہیں، آج وہ تعلیم اور صحت کو بھی بھول چکا ہے. وہ یہ بھول گیا کہ تعلیم کس قسم کی ملتی ہے. تو وائل آپ کا سوال بالکل جائز ہے. اصل میں جو آپ کا سوال ہے نا، یہ ہماری جو اشرافیہ ہے، ہم لوگ جو ہیں، یہ جو دانشوران پاکستان ہے، یہ ان کا کریٹ کیا ہوا سوال ہے. اور بالکل بات ہے درست، آپ کی سوال بھی درست ہے، کیونکہ ہمارا عوام تو بالکل سوچنے کے قابل نہیں رہ گیا. میں سمجھتا ہوں ہمیں جو کچھ ان کو دے دیں گے، آپ 1 یونٹ بنا کے دے دیں ان کو، ان کی زندگی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. شہزاد صاحب، قطع کلامی کی معذرت، آپ کی گفتگو سے پھر یہ سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ اگر آپ سوچ میں بھی اتنے پہرے ہیں کہ وہ سوچ نہیں پا رہے کہ ان کو زندگی میں کیا درکار ہے، تو یہ بھی تو ایک طرح کا بحران ہے. اس کے لیے بھی تو لیڈرز ہی ذمہ دار ہیں کہیں نہ کہیں. یونین کونسل کا چیئرمین اس کو نوکری نہیں دے سکتا، اس کو تنخواہ نہیں دے سکتا. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارا. ہم کہتے تو ہیں کہ وسائل وہاں تک جائیں. شہزاد صاحب، پھر میرٹ پہ تو اس ملک کا وزیر اعظم بھی نوکری نہیں دے سکتا. قطع کلامی کی معذرت، میرٹ تو اس ملک میں پھر کہیں بھی نہیں، نوکری تو کسی اور حساب سے ملتی ہے. نہیں، وہ آپ کو پتا نا کہ کس سے میرٹ کی تو بات ہو ہی نہیں رہی. نوکری چاہیے اس کو اس سے کیا پرواہ ہے کہ میرٹ پہ ملی ہے یا میرٹ پہ نہیں ملی. ہر شخص نوکری چاہتا ہے. وہ اس لیے چاہتا ہے کہ کچھ تھوڑے سے پیسے اس کو مل جائیں مہینے کے آخر میں. تو یہی تو مسئلہ ہے پاکستان کا سب سے بڑا. اگر آپ کی معیشت میں یہ قابلیت ہوتی کہ وہ لوگوں کو ایبزارب کر پاتی تو پھر یہ لوگ سوچنے کے قابل ہوتے. آج آپ نے ان کی سوچ کو بالکل ختم کر دیا. اس لیے یہ جتنی بڑی بڑی باتیں، اب آپ کی باتوں میں بالکل آپ کے سوال سے ڈس ایگری نہیں کرتا. میں خود بہت بڑا دائی ہوں اس چیز کا کہ چھوٹے صوبے ہونے چاہیے اور صوبے وہاں پہ ہوں جہاں پر کہ لوگ قریب قریب جا کے معاملات کو حل کر سکیں. آفٹر آل مقدمے بھی تو ہوتے ہیں نا لوگوں کے. درست. اب مقدموں میں کون لوگ جاتے ہیں؟ غریب آدمی تو نہیں جاتا. یہ تو کوئی بڑا آدمی ہی جاتا ہوگا مقدموں کے اندر. یعنی جو جاتا ہے وہ کوئی بہت اچھی قابلیت کے ساتھ تو نہیں جاتا نا مقدمے اور تھانوں کے چکروں میں. تو کیا ہماری ڈیفینیشن کیا ہے کہ مجھ میں مقدمہ بنے، تھانے میں میرا جاؤں تو میرا ایم پی ہے، ایم این اے میرے ساتھ. مسئلہ حل کر. جس قسم کی ڈیفینیشن آپ پاکستان کے عوام کی بنا کے رکھ دی ہے نا، تو پاکستان کے عوام اس لیول پہ نہیں سوچتے جس پہ آپ کا سوال ہے. تو میں عوام سے ہٹ کے، البتہ آپ کی حکومت اور ریاست اپنے طور پہ قائم ہے، اور حکومت اور ریاست کو چاہیے کہ یہ جو 25 کروڑ لوگ ہیں ان کو نہیں گورن کیا جا سکتا جب تک چھوٹے چھوٹے معاملات، چھوٹے چھوٹے صوبے نہ، بہت چھوٹے نہ بنائے. چاہے آپ شروع میں 8 کر لیں، 12 کر لیں، مینیجیبل کر لیں. ٹھیک ہو گیا سر. زیغم صاحب، کیا آبادی، جغرافیہ اور عوامی سہولت یہ نئے صوبوں کی بنیاد بننی چاہیے؟ تاریخی شناخت اور علاقائی جذباتیت یا جذبات جو ہیں انہیں فیصلہ کن حیثیت حاصل ہوگی. کچھ چیزوں پہ سبھی ایگری کر رہے ہیں پورے ملک سے کہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا نظام، گورننس فیلئر موجود ہے. وے فارورڈ کیا ہوگا، نہیں ہوگا، اس کے اوپر بھرپور بحث کا آغاز ہے اس وقت ملک میں. کیا ضرورت کیا ہے عوام کی اس وقت کہ جس رستے کے تھرو انہیں ڈیلیور ہو پائے؟ عائشہ، یہ تمام باتیں اہم ہیں کیونکہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے اور اس کا پیچیدہ ہی حل ہوگا. لیکن آپ دیکھیے کہ 5000 سال سے تمام بادشاہتیں 2 کام کرتے رہی ہیں. پہلا کام کہ اپنی سلطنت کو وسیع کرنا ہے، اپنے رقبے کو بڑھانا ہے، حکومت کو آگے لے کر جانا ہے، کم نہیں کرنا. دوسری بات کہ پوری سلطنت سے اور سلطنت کے باہر سے جو مال اکٹھا کرنا ہے وہ 1-2 شہروں پر لگانا ہے اور اپنے درباریوں میں بانٹنا ہے. ایگزیکٹلی یہ وہی کچھ ہے جو پاکستان کے پارٹی مالکان جو ایک صوبے کے مالک ہیں جو کر رہے ہیں. اور یہاں پہ بزرگ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اب اپنی سلطنتیں ذرا چھوٹی کر دو تاکہ عوام کے پاس بھی کچھ پہنچے. اب دوسرے شہروں کو بھی آباد ہونے دو، جو دور دراز کے علاقے ہیں اب ان کو بھی سانس لینے کا موقع دو. دیکھیے عوام کو کیا چاہیے، عوام کا کیا حق ہے. عوام کو حق کے حاکمیت چاہیے. یہ پاکستان کا آئین کہتا ہے، یہ جمہوریت کہتی ہے، یہ انسانیت کہتی ہے. اور یہ 18ویں ترمیم میں جس پر مزید زور دیا گیا، عوام کو شراکت چاہیے. لیکن یہ سب کچھ نہ ہونے کی وجہ سے، ایک کی بجائے 5 اسلام آباد بننے کی وجہ سے
पाकिस्तान में प्रॉब्लम पैदा हो गया सेंटर पेरिफेरी का। सेंटर पेरिफेरी क्या होती है कि कुछ जगहों पे ताकत मुर्तकज़ हो गई है, इकट्ठी हो गई है, कुछ ख़ानदानों के पास भी और कुछ जुग्राफियाई इलाकों के पास तमाम की तमाम जो ताकत है वो इकट्ठी हो गई है। जो कुछ है वहाँ है, उसके अलावा तमाम पेरिफेरी। मगर ज़ैनब साहब, फिर आपकी गुफ्तगू एक सवाल खड़ा करती है कि नए सूबों की तादाद बढ़ाने से क्या पसमानदा इलाकों की महरूमी ख़त्म होगी या मज़ीद ऐसे मराकज़ और जन्म लेंगे जिनका आप जिक्र कर रहे हैं? देखिए आयशा, सूबे भी चाहिए, इंतज़ामी यूनिट भी चाहिए, बल्दियाती निज़ाम भी चाहिए। दुरुस्त। अवाम को जब आपने हक़ हाकमियत देना है तो उसको डिफ़ाइन करना होगा, क्योंकि बल्दियाती निज़ाम नहीं होगा तो जितने सूबे बना लें बात नहीं बनेगी। और यूनिट का मतलब ये है कि जाहिर है आपको बल्दियाती निज़ाम में भी, इंतज़ाम में भी ऐसा यूनिट चाहिए जो सूबे से छोटा हो लेकिन इतना हो कि जहाँ पे कुछ आप वहाँ पे वो वसाइल भी हों जिनके ज़रिए से अवाम के लिए कुछ किया जा सके। देखिए सूबे कहाँ चाहिए? सूबे आपको दो तरह पे चाहिए। एक तो ये है कि जहाँ पे फेडरेशन के लिए मसला खड़ा हो गया है कि 55% पाकिस्तान एक सूबा है, आपने 18वीं तरमीम कर ली, आपने सब कुछ बांट दिया, झगड़ा ख़त्म नहीं हो रहा, इसलिए कि सबको नज़र आता है कि आधे से ज़्यादा तो पाकिस्तान एक प्रोविंस है। आप सदारती निज़ाम चाहें भी तो नहीं ला सकते, क्योंकि सदारती निज़ाम का मतलब होगा कुछ एक सूबे से सदर आ जाएगा। कौमी असम्बली में 55% वो एक सूबा होता है, हालांकि वो सूबा जुग्राफियाई तौर पर, सकाफती तौर पर एक मुतनव्वे सूबा है। और वहाँ पर इत्तफाक़ राय भी हो चुका है कि जनूबी पंजाब का कम अज़ कम सूबा बनाया जाए, तो वहाँ पर आप बना दें, कोई मसला ही नहीं है। इसी तरह हज़ारा सूबे पे इत्तफाक़ हो चुका है तो वहाँ पे आप बना लें। बलूचिस्तान पे बात हो सकती है, बाकी जगहों पे झगड़े करने की ज़रूरत नहीं है। आपका फेडरेशन का मसला, बुनियादी मसला यहाँ हल हो जाता है। अब आगे बात है कि किस तरीके से एक मौसर इंतज़ाम के ज़रिए से तमाम इलाकों में इख्तियार भी जाए, इक़्तिदार भी जाए, उनको फलने फूलने का, बढ़ने का मौका भी मिले वहाँ के वसाइल के मुताबिक, वहाँ की सलाहियतों के मुताबिक। तो इसका मतलब है आपको तीनों चीज़ें करने की ज़रूरत है। दुरुस्त हो गया। देखिए इंतज़ामी यूनिट ऐसे होगा जिस तरह के एक डिवीज़न है, क्योंकि ज़िला इतना छोटा है कि ज़िला तमाम स्कूलों को मैनेज नहीं कर सकता, बिल्कुल वहाँ पे वो सलाहियत नहीं आ सकती। एक इंतज़ामी यूनिट में वो सलाहियत आ सकती है कि वो हेल्थ को भी मैनेज कर सके, वो एजुकेशन को भी मैनेज कर सके, वो रोड बिल्डिंग को भी मैनेज कर सके, वो कंस्ट्रक्शन को भी मैनेज कर सके। ये होगा एक इंतज़ामी यूनिट। लेकिन आपको जो चाहिए लोकल गवर्नमेंट, वो तो नीचे तक चाहिए, आपको गांव तक चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त है। इसके बगैर तो पैरेलल हर तरह की चीज़ की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है। हसन निसार साहब, बहस मुबाहिसे का आगाज़ है कि नए सूबों का क़याम होना चाहिए, यहाँ तक भी बात हो रही है कि तय ही है तकरीबन अब इस तरफ बढ़ना ही बढ़ना है। आपके ख्याल में ज़रूरत क्या है जो मसले का हल दे? नया सूबा, इंतज़ामी यूनिट, या फिर बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम जिसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा बात की जाती है? यार ये सारा कुछ फजूल है और सानवी है। आपने एक दो तीन लफ्ज़ बोले हैं, वसाइल की जड़। इस मुल्क की बदनसीबी है कि फ़िक्री रहनुमाओं से लेके सियासी रहनुमाओं तक किसी को ABC का शऊर नहीं है। कोई नहीं जानता कि पाकिस्तान का असल मसला अखलाकियात और इक्तसादियात की तबाही है। ये याद रखना। सब कुछ इसके अंडे बच्चे हैं, जो मर्जी कर लो, उल्टे लटक जाओ, कुछ नहीं होना। और याद रखना, इक्तसादी बर्बादी के पीछे भी अखलाकी बर्बादी का हाथ है। अकरबा परवरी, सिफारिश, रिश्वत, हराम, कमीशन, किकबैक। वो आपका FBR कह रहा है इतने खरब खाए गए, इतने अरब खाए गए। क्या लुट पड़ी हुई है? आप लोग क्या किस चक्कर में पड़े हुए हो? या तो मैं इंटेलेक्चुअली बहुत इंफीरियर हूं, तो प्लीज रिक्रूट समबडी सेंसिबल। बात आपकी ठीक है कि बुनियादी मसले को समझे बगैर आगे नहीं जाया जा सकता। एक मिनट ना, डोंट इंटरप्ट, मेरा फ्लो ना बर्बाद करें। जी जी। नए सूबे, बात सुनो, मैं अपने कॉलमों में इन सूबों को राजवाड़े लिखता रहा हूं। मैंने इनको सूबे ये छोड़ो, लेकिन जरूरी बात बिल्कुल ही कुछ और है। ब्रांड न्यू सूबों से लेके बल्दियाती निज़ाम तक कुछ भी नतीजा खेज नहीं होगा जब तक तबाह हाल अखलाकियात और इक्तसादियात, विच मीन्स स्वेयर, अकाउंटेबिलिटी, क्विक डिसीशंस, जब तक ये
फिक्री बहनों की समझ में नहीं आता, उल्टे भी लटक जाओ तो कुछ नहीं होगा, सब बेकार जाएगा। उसकी वजह है, अगर मैं गलत कह रहा हूं प्लीज करेक्ट मी, कमीशन और किक बैकों से लेके आपके चपरासी तक हराम खा रहे हैं, मिलावट आम है। 3-3, 4-4 साल के बच्चों के साथ जो कुछ हो रहा है वो जानवरों में भी नहीं होता। इस तरह की अखलाकियात ने ही आपको इक्तसादियात के जहन्नुम में पहुंचाया है, ये रिवर्सेबल नहीं है। ठीक हो, आपको बंदे बनाने पड़ेंगे। वेस्ट से बात सुनो, वेस्ट से मुंह बूथा उठा के डेमोक्रेसी, वोट, वोटर, कभी इसका मतलब समझा है? दुरुस्त हो गया। वोट क्या है, वोटर क्या है? जिसके पैरों के नीचे जमीन अपनी नहीं, सर पे छत अपनी नहीं, वो 24 घंटों में से 48 घंटे रोटी के तवाफ में मसरूफ रहता है। उसकी राय को, उसकी क्या औकात है? उसको खरीदा जा सकता है, बटोरा जा सकता है, छीना जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है। ठीक हो, बुनियाद अभी आपने असल बात की है, लेकिन वो सिर्फ एक वसाइल की जड़। पहले उनको तो आइडेंटिफाई कर लो। जितनी बातें कर रहे हो बेकार हैं, जब तक इन दो टांगों पे खड़ा होगा माशरा, ठीक हो गया। वरना बनाते रहो सूबे शूबे। वैलिड पॉइंट, वेरी वैलिड पॉइंट हसन निसार साहब। रजा रूमी साहब, जो कुछ हसन निसार साहब कह रहे हैं मैं उससे एग्री करते हुए, सूबों को अरबों मिल रहे हैं, इख्तियारात और वसाइल निचली सतह तक नहीं जा रहे, तो क्या नए सूबे बनाने सब बदल जाएगा? यानी कि जो खामियों की बात हसन साहब कर रहे हैं कि वो निज़ाम ने जो सीख ली 70-78 साल में, उनका SOP है जिसके साथ वो चल रहा है, उसको बदले बगैर ये नए सूबे या इंतजामी यूनिट्स हैं, ये हमें डिलीवर कर देंगे? आयशा, देखिए, ये सवाल यकीनन ऐसा है कि इसके ऊपर डिबेट होनी भी चाहिए, हो भी रही है, और मेरे ख्याल से कई दहाइयों से इसी सवाल के जवाब की तलाश में सरगर्दा हैं लोग। और यकीनन जब भी इसका जिक्र होता है तो दो अहम नुक्ते उभर कर सामने आते हैं। पहला ये कि ये जो निज़ाम मौजूदा है, चाहे ये सूबाई निज़ाम है और लोकल गवर्नमेंट्स का निज़ाम कभी कभी आता है, इससे वसाइल जो हैं वो इंसानी तरक्की या लोगों की खुशहाली का बायस नहीं बन रहे। कहीं ना कहीं कोई रुकावट है, कोई करप्शन है, कोई धोखा है। कि क्या वजह है कि पाकिस्तान में सैकड़ों अरबों रुपए जो है मुख्तस किए जाते हैं हर साल, लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो सिफर ही रहता है। पहली तो ये बात है, और दूसरी ये बात है कि लोगों का इस वजह से सर्विस डिलीवरी जिसे कहा जाता है उसकी अदम दस्तयाबी या अदम फराहमी की बुनियाद पर उनका रियासत से रिश्ता जो है वो शिकस्त व रेख्त का शिकार है। और इसी वजह से अगर आप आदाद शुमार देखें, सर्वेस जो भी होते हैं पाकिस्तान में, पिछले 20 साल से मैं कंसिस्टेंटली देख रहा हूँ, उसमें एक थीम सामने उतर के आती है कि लोग एतमाद नहीं करते। किन इदारों पे एतमाद नहीं करते? महकमा माल पे नहीं करते, महकमा तालीम पे नहीं करते, पुलिस पे नहीं करते। वो भागते हैं, उससे घबराते हैं, दूर जाते हैं, और यही वजह है कि वो फिर रियासत जो लोकल स्टेट जिसे कहा जाता है उससे लोगों की दूरी हो जाती है। जब दूरी हो जाती है रियासत और अवाम की, तो फिर उस माशरे में इंतशार, उस माशरे में अदम जिसे कहना चाहिए एतमाद और एक बहरान की कैफियत है जो हर सतह के ऊपर हमें आज पाकिस्तान में दिखाई देती है। चाहे इसकी पेरिफेरीज में होने वाली जो तहरीकें हैं, जो शोरिशें हैं, जो बगावतें हैं, वो भी इसी अमर की निशानदही करती हैं कि लोगों का रियासत के साथ रिश्ता जो है वो टूट फूट का शिकार है। इस नुक्ते के ऊपर कई बार जो है बात हुई। मिलिट्री डिक्टेटर्स ने, तो आपको याद है माजी में अयूब खान, ज़िया-उल हक, जनरल मुशर्रफ ने तो कोशिश की कि इसको एड्रेस करें, लेकिन उनकी नीयत और अज़ाइम कुछ और थे। उनको यह था कि भाई सूबों को बाईपास कर दिया जाए और सीधा एक रिश्ता बनाया जाए लोकल गवर्नमेंट से और लोकल काउंसलर से, ताकि वो उस वक्त के जो डिक्टेटर या प्रेसिडेंट है उनकी सपोर्ट बेस बन जाए। और इसमें एक जो तब्दीली थी वो बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने 1996 में, मैं आपको नाजरीन को याद करवाऊंगा, उन्होंने एक बहुत ही रेडिकल मंसूबा पेश किया था। उसका नाम था न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट। मरहूम कमाल असफर सिंध के गवर्नर थे और उन्होंने बाकायदा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने उसको अपने मंशूर का हिस्सा भी बनाया था 1993 में,
جب وہ دوبارہ الیکشن لڑا. وہ اور بات ہے کہ جب وہ جیت کر آئی ان کے پاس 2/3 اکثریت نہیں تھی اور تاکہ جس سے وہ کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر سکتی اور ان کو بڑی اپوزیشن کا سامنا تھا اور وہ منصوبہ دھرے کا دھرا رہ گیا. وہ منصوبہ یہ تھا کہ پاکستان کے جو اضلاع ہیں ان کو امپاور کر کے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنایا جائے اور اس میں جو گورنر جو ایک ناظم یا الیکٹڈ گورنر ہو اور جو ڈی سی ہے وہ چیف سیکرٹری کے فرائض انجام دے. ڈپارٹمنٹس تو ہر جگہ ہر ضلع میں ہوتے ہیں تو کوئی نئی بیوروکریسی کی ضرورت بھی نہیں تھی, لیکن وہ منصوبے پہ عملی جامہ نہ پہنایا جا سکا. آج کتنے سالوں کے بعد اس واقعے کو بھی یوں سمجھیے 30-40 سال ہونے کو ہے کہ آج ہمیں وہی صورتحال درپیش ہے کہ یہ سسٹم چونکہ کام نہیں کر رہا, اس لیے اس کی اثر نو تشکیل یا اس کی تعمیر جو ہے وہ ضروری ہے. اور چاہے وہ نئے صوبوں کی صورت میں ہو چاہے وہ لوکل گورنمنٹس کی صورت میں ہو, 2 چیزیں ہونا ضروری ہے. 1 منٹ عائشہ, اور وہ پہلی چیز کیا ہے کہ عوام کی حاکمیت ہو نچلی سطح تک. صرف یہ نہیں کہ صوبے کے لیول کے اوپر مرکز کے لیول پہ کچھ لوگ آگے گئے کہ جی ہم جیت کے آگے ہیں اور ہم آپ کی زندگی کا فیصلہ کریں گے اور ہزاروں ارب روپے کا جو بجٹ ہے ترقیاتی وہ ہمارے ہاتھ میں, ہم جیسے خرچے اس کو کھائیں پیئیں اڑائیں, آپ نام سے پوچھیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو وسائل ہیں وہ نیچے جا کر لوگوں کی خوشحالی اور سروس ڈیلیوری کا باعث بنے. ان دونوں امور کی ضرورت ہے. جیسے کرنا ہے کر لیجئے, میں اس کا ساتھ دوں گا, لیکن کرے صحیح. درست ہو گیا. بڑے ویلڈ سوال آپ نے اٹھائے ہیں. ریاست اور عوام کا رشتہ کیسے مضبوط ہونا ہے اس کو سمجھتے ہوئے کہ جو بھی فیصلہ کیا جائے وہ انسانی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہو, وہ راستے کیا ہو سکتے ہیں, ان راستوں کو اڈاپٹ کرنے کے لیے آئینی طریقے کیا موجود ہیں. مزید گفتگو اس بریک کے بعد.